فصل فی المعانی متن کی عبارت ہیڈنگ المانع من الارث اربعۃ المانع من الارث اربعۃ وراثت سے رکاوٹ بننے والے امور چار ہیں. الرق رقیت یعنی ہماری زبان میں غلامی. وافر کھانا و ناقصم پہلا امر رقیت ہے. وافر ہو یعنی پورا ہو کامل ہو یا ناقص ہو. جو کامل غلام ہوتا ہے یا کنیز ہوتی ہے اس کو رقیق بھی کہتے ہیں اور مکاتب بھی. کامل رقیق ہوتا ہے. ناقص کی مثال جیسے مدبر ہے. مکاتب اس غلام کو یا کنیز کو کہتے ہیں جو اپنے مولا سے آزاد ہونے کے لیے عقد کرے. میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا یا دے دوں گی، آپ مجھے آزاد کر دیں. مولا اس کو قبول کر لے. مولا یہ کہے کہ مجھے قبول ہے. اور مدبر اس غلام کو کہتے ہیں یا کنیز کو کہتے ہیں جس کو مولا کہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو. دوسرا مانع رکاوٹ بننے والا امر. دوسرا مانع وراثت سے رکاوٹ بننے والا امر قتل ہے. ایسا قتل جس کے ساتھ وجوب قصاص کا تعلق ہو یا کفارے کا. ایسا قتل جس کے ساتھ وجوب قصاص کا تعلق ہو یا کفارے کا. تیسرا مانع اختلاف الدینین. دین کا اختلاف.
مورث اور وارث کے درمیان دین کا اختلاف ہو، ایک کافر ہو اور ایک مسلم۔ اختلاف دینین، دین کا اختلاف، مورث میت کو کہتے ہیں، مورث اور میت اور وارث کے درمیان دین کا اختلاف ہو، ایک مسلم ہو اور ایک کافر۔ چوتھا معنی یہ کافروں کی وراثت کے ساتھ خاص ہے۔ اختلاف دارین، اختلاف دارین دار الحرب اور دار الاسلام میں، میت اور اس کا وارث مختلف داروں میں ہوں، ایک دار الحرب میں ہو اور دوسرا دار الاسلام میں ہو۔ یہ بھی وراثت سے رکاوٹ ہوتا ہے۔ چوتھا معنی اختلاف دارین، یہ کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ دارین سے مراد دار الحرب اور دار الاسلام، میت ایک دار سے ہو یعنی دار الحرب سے ہو اور وارث دار الاسلام میں ہو، یا بالعکس۔ تو وراثت نہیں ہوگی۔ صاحب کتاب نے دارین کی تو تفصیل ذکر کر دی کہ دارین کا اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے، حقیقی دارین کے اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے، حقیقی اور حکمی۔ حقیقی اور حکمی۔ دارین کا اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے، حقیقی اور حکمی۔ حقیقی جیسے ایک حربی ہے اور دوسرا ذمی، ایک دار الحرب میں رہتا ہے، ایک حربی ہے اور دوسرا ذمی۔ حربی اس کو کہتے ہیں جو دار الحرم میں ہو، اور ذمی اس کو کہتے ہیں جو دار الاسلام میں ہو، کافر ہو لیکن دار الاسلام میں ہو، اور اس کو دار الاسلام میں نیشنلٹی اور رہائش قانوناً حاصل ہو، نیشنلٹی اور ہمیشہ رہنا قانوناً حاصل ہو۔ حکمی کی مثال جیسے ذمی اور مستامن۔ مستامن امن سے ہے، مستامن وہ کافر ہوتا ہے جو کچھ دنوں کے لیے ویزا پر
دارالاسلام میں داخل ہو۔ مستامن وہ کافر ہوتا ہے جو کچھ دنوں کے لیے ویزا لے کر، اجازت لے کر دارالاسلام میں داخل ہو۔ اب مستامن بھی دارالاسلام میں ہے اور ذمی پہلے سے دارالاسلام میں ہے، لیکن چونکہ مستامن عارضی طور پر دارالاسلام میں ہے، مخصوص مدت کے بعد واپس دارالحرب چلا جائے گا، اس لیے ان دونوں کے لیے علماء نے فرمایا ایک ہی دار میں ہیں دارالاسلام کے اندر، لیکن ان کے درمیان اختلاف ہے اور حکمی اختلاف ہے، حقیقی اختلاف نہیں۔ دوسری مثال صاحب کتاب نے یہ دی، حربیین من دارین مختلفین، دونوں کافر دارالحرب میں ہوں، لیکن دارالحرب الگ الگ ہوں۔ دونوں دارالحرب ہیں، لیکن میت ایک دارالحرب میں ہے اور وارث دوسرے دارالحرب میں ہے۔ جیسے ایک شخص برطانیہ میں ہے اور دوسرا اٹلی میں ہے، علی ھذا القیاس۔ مصنف نے ایک فائدہ ذکر کر دیا کہ دار کا اختلاف کس وقت ہوتا ہے، دو داریں کس وقت بنتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں دو داریں اس وقت بنتی ہیں کہ یار ہر ایک دار کا بادشاہ الگ ہو اور فوج بھی الگ ہو۔ ہر ایک کا بادشاہ، ملک